ہے وہ ساری زمین چھلک جائے گی، ہل جائے گی پوری کائنات ہو۔ کہا جب وہ ہل رہی ہوگی پوری زمین ہو جس پہ تم بیٹھے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، تمہاری دکانیں، تمہارا کاروبار، تمہارے گھر بنے، مسجدیں بنے، یہ سب ہل جائے گا، پورا دھرم بھرم ہو جائے گا۔ تو عالم یہ ہوگا جب ہل جائے گی تو زمین خود پریشان ہوگی اس ہلنے کی وجہ سے، اس زلزلے کی وجہ سے۔ تو عالم کیا ہوگا؟ خرجت الارض، یہ زمین جتنا بوجھ ہوگا جو اندر اس نے چھپا رکھا ہے، اس ہیبت اور ڈر سے زمین سارا اندر کا بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اللہ، یہ عالم ہوگا، یہ عالم۔ یعنی میں نے کہا نا یہ ہیبت ہے، یہ ہیبت کہ اللہ کا نام نہیں، ہاں ہاں ہاں، اگر آ گیا سامنے برداشت نہیں کر سکوں۔ یہ تو زمین کا حال ہے، جو ہل رہا ہے اس کا یہ حال ہے، اس کا یہ حال ہے کہ زمین کانپ اٹھے گی، کانپ اٹھے گی۔ اور عالم یہ جو اس نے خزانے چھپائے ہوئے، علماء کہتے ہیں کیا مراد؟ اسطال، کیا چیز چھپی ہوئی اندر، کیا چیز چھپی؟ کہا جتنے بھی مردے، اللہ، جو دفن ہوئے مردے ہیں زمینوں کے اندر، جو زمینوں کے اندر خزانے ہیں، سونے، جواہرات، کوئی اور چیزیں، یا جانور ہیں، کیڑے مکوڑے، کچھ بھی ہے، کہا وہ سارا بوجھ ہے، بوجھ ہے۔ کہا وہ سارا کا سارا جب ہلے گی، ہو اس قدر گھبرائی ہوگی کہ زمین سارا کچھ، پوری دنیا کی زمین، یہ خالی جام شوروں کی زمین کی بات نہیں ہے، حیدرآباد کی زمین کی بات نہیں، کراچی کی، پاکستان کی، پوری کائنات میں جہاں زمین، پورا کرۂ ارض، سمجھتے ہو؟ کھرب ہا زمین، کھرب ہا میل پر پھیلی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری زمین جب نکال دے گی سارے خزانے، وہ سارا بوجھ باہر، گھبرا کے اخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ قرآن نقشہ پیش کر رہا، عجیب نقشہ ہے، وقال الانسان ما لہا۔ یہ منظر انسان دیکھ رہا ہو، یہ قیامت کے قریب کا منظر ہے، جب قیامت آنے والی ہوگی نا اس کے حالات، کہ جب یہ سارا ہل کر ساری زمین، پوری کرۂ ارض کی زمین ہل کر سارے مکان ٹوٹ رہے ہوں گے، دکانیں گر رہی ہوں گی، لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہوں گے، جیسے ابھی آپ نے زلزلے کا منظر جو 2008 میں غالباً آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اسلام آباد کے کیا حال ہوا تھا، سارے پارلیمنٹ وغیرہ سب ہل گئے، بڑے بڑے وزراء سفراء باہر نکل کے بھاگ گئے۔ قبلہ والد گرامی ہمارے اس زمانے میں MNA تھے، قبلہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں خود دیکھ رہا تھا دنیا اسلام آباد کے اندر نکل کے پاگلوں کی طرح روڈوں پہ اللہ کے نام کے نعرے استغفار پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں جان بچا، اللہ ہمارا کیا ہو، ایسا زلزلہ۔ پھر وہ جو ایبٹ آباد والا زلزلہ، کیا حال ہوا تھا قوم کا، اگر وہ آپ کو وقت یاد ہے، کیسے کیسے زمین بوس ہو گئے، لوگ مر گئے، دب کے ختم ہو گئے، عمارتیں ختم ہو گئیں، پوری بلڈنگیں یہ ایک نقشہ ہے کہ صرف ایبٹ آباد کی زمین ہلی تھی، اسلام آباد تو یہ حال ہوا تھا وہ زلزلہ کہ باہر کی تنظیمیں مدد کر رہی ہیں، ملک مدد کر رہے ہیں، جی اتنا لوگ مر گئے پاکستان، اتنے، یہ ایک اللہ نے نمونہ دکھایا کا۔ پھر عالم یہ ہوگا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہ، قیامت کے قریب کوئی ایک علاقہ، ایک پاکستان، افغانستان، امریکہ، یورپ نہیں، کرۂ ارض، جس ٹکڑے کو بھی زمین کہا جاتا ہے، مالک کے حکم سے ہل رہی ہوگی اور اپنے خزانے اور بوجھ کو زمین سے باہر نکال رہی ہوگی۔ اللہ، یہ کیفیت ہے اذا زلزلہ اخرجت الارض اثقالہا۔ اس وقت جو انسان ہوگا وہ کیا کر رہا ہوگا؟ قرآن نقشہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا۔ عالم یہ ہوگا کہ یہ جو کیفیت ہوگی اس وقت انسان کہے گا وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا، قالا کا مطلب ہوتا ہے کہنے کا، انسان کا معنی، عربی میں بھی انسان کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے، انسان، سارے بولے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انسان ہی کہتے ہیں۔ وقال الانسان، جب انسان یہ کیفیت دیکھے گا پریشان ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا، رب کی بارگاہ کے اندر اس وقت ڈر رہا ہوگا، کہے گا قال الانسان، مولا یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، مکانات ٹوٹ رہے، جگہ گر رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر قیامت کا نقشہ، قیامت کے اندر کہا اب عالم یہ ہوگا یومئذ تحدث اخبارہا۔ اس سے بڑھ کر یہ پورا جو موضوع ہے زمین کا موضوع ہے، سورت کے اندر موضوع زمین کیا ہے، موضوع کیا ہے؟
زمین اور اس کے احوال. موضوع یہ ہے اس صورت زلزال کے اندر، اور قیامت کے احوال. اللہ اکبر. حشر کا موقع، کیا ترتیب ہوگی، کہا جائے گا. آسان اللہ اکبر. اللہ نعرہ تکبیر. تو کہا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. وقال الانسان ما لہا. اور پھر عالم کیا ہوگا کہ یہی زمین جو باہر نکال رہی ہوگی تو صرف بوجھ نہیں نکالے گی زمین سے مردوں کو، خزانوں کو. اب اگلی بات سننے سے تعلق رکھتی جو قرآن کہتا ہے اس سے زیادہ خطرناک جو میرے اور تمہارے لیے اور جو عیب کی بات. اب جو ہمارے لیے نصیحت کا اگلا جملہ آ رہا ہے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی. یومئذ کا مطلب کہتے ہیں اس دن. تحدث کا مطلب ہوتا ہے حدث یحدث، بیان. یہ حدیث میں اسی سے نکلا ہے، بیان کرنا. یہ کلام ہے رسول اللہ کا. تحدث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا. کیا مطلب ہوتا ہے بولو؟ بیان. اخبار خبر کی جمع ہے. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھئی کیا خبر، حالات کی خبریں. ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جی خبریں کیا ہے. اسی کی جمع عربی میں استعمال ہوتی اخبار. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن حالت کیا. ایک تو زمین نے سب نکالا، خزانے نکال دیے، ہل گئی. یہ تو کچھ نہیں. اب اس سے آگے جو میرے اور تمہارے لیے پریشانی کی بات ہے، جس کو اب اللہ بیان کر رہا ہے کہ اس قیامت کے دن اور اس کے قریب اب تمہارا یہ حال ہونے والا ہوگا. یہ زمین تحدث اخبارہا، جس کو تم یہ سمجھتے ہو یہ بے جان ہے، یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہو بے جان ہے، یہ کیا، اس کو تو سمجھ آ رہی ہے، نہ سن رہی ہے نہ بول رہی ہے، اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. تم بیٹھے بیٹھے جاتے ہو، چوری کرتے ہو ڈاکے اسی زمین کے اوپر. تم جا کے زنا کرتے ہو، کونوں میں کھدروں میں چھپتے ہو، کوئی درختوں کے پیچھے، کوئی جھاڑیوں کے پیچھے، کوئی جنگل کے اندر. سمجھتا ہے اس زمین کو کیا پتا، جنگل کو کیا پتا. گناہ کر رہے ہو، عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ روز خبریں پڑھتے ہو. کہا کسی کی دکان لوٹ رہے ہو، سمجھ رہے ہو کوئی دیکھ نہیں رہا. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے تو حدث اخبارہ. یہ جو زمین بیٹھی ہے نا جس پر تم بیٹھ رہے ہو، یہ اگر کوئی اس وقت قرآن سن رہا ہے اس کو بھی یہ جان رہی ہے. اور کوئی زنا کر رہا ہے، فحاشی کر رہا ہے اسی زمین پر، دنیا کی دکانیں لوٹ رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، یہ زمین اس کو بھی دیکھ رہی ہے، اس کو بھی سن رہی ہے. رب کہتا ہے وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن رب کا حالہ، اس تیری کائنات کا بھی رب اور اس زمین کا بھی رب اس کو آرڈر کرے گا، حکم کرے گا. او حالہ، کہ آج جو کچھ بھی تو نے ساری زندگی ان لوگوں کی کارستانیاں، حرام کام، اچھے کام دیکھے، آج سارے کے سارے بیان کر دے. اللہ 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 ان ربک وحالہ تحدث اخبار. یہ زمین اٹھ کر بولے گی کہ یہ شخص زنا کر رہا تھا، رات کو چھپ کر گناہ کر رہا تھا. یہ زمین بولے گی کہ رات بیٹھ کر، یہ میرے اوپر ہی بیٹھ کر رات کو موبائل پہ گندی فلمیں دیکھ رہا تھا. یہ زمین بولے گی کہ یہ بے حیائی کے کام کر رہا تھا رات کو بیٹھ کر. یہ زمین جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں جانتی، یہ وہ کچھ جانتی جو شاید تم بھی نہیں جانتے. اللہ تحدث اخبارہا، تحدث اخبارہا بأن ربک وحال. ایسے ہی نہیں بول دے گی ربک وحالہ. حبیب جو کائنات کا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، اس کا آرڈر ملے گا تو بولے گی. یہ کائنات کا رب کا آرڈر ہے، یہ انتظار کر رہی ہے، یہ انتظار کر رہی ہے. تو اب نتیجہ اس آیت مبارکہ نے تمہیں مجھے ایک پیغام دے دیا تاکہ اٹھ کے جاؤ. تو قرآن کا کچھ تو میسج لے جاؤ کہ آئندہ جب گناہ کرنے لگو نا چھپ کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نوجوان لوگ ہیں جو آج کل کام کر رہے ہیں، موبائل پر بیٹھ کر گندا کام کر رہے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھ کر، ٹیلی فونوں پر ہیں، زمانے کا چھپ کر رہے ہیں، کبھی درختوں کے پیچھے، کبھی جناب کوٹھڑیوں کے اندر، کبھی کسی کمروں کے اندر. زنا عام ہو گیا، شراب پی رہے کھلے عام، جوئے کھیل رہے ہیں بیٹھے. تو جب یہ کام کرنے لگو تو یہ آیت یاد کر لینا کہ تحدث اخبارہ. میں جوا
کھیل رہا ہوں، میں اس وقت شراب پی رہا ہوں، شاید کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس زمین پر بیٹھ کر رہا ہوں یہ زمین کل بول اٹھے گی۔ اللہ، تو ایک نتیجہ تو یہ لے کر اٹھنا کہ اب جب گناہ کرنے لگو تو اس آیت کو یاد کر لینا، یومئذ تحدث اخبارہا، کیا یومئذ، بولو یومئذ تحدث اخبارہا، یہ خبر دے گی، یہ ساری باتیں تمہارے سارے راز کھولے گی، سارے راز کھولے گی، ایک ایک چیز جانتی ہے جس پر بیٹھے نا۔ تو پہلا نقطہ یہ ہوا کہ جب گناہ کرنے لگو یہ آیت یاد کرنا، انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے گناہ سے بچ جاؤ گے، پہلی بات۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ جب یہ سمجھ آ گیا کہ گواہی دے گی، تو پھر جس طرح آج قرآن کی محفل سجائی ہے، مصطفیٰ کی عزت کی، عظمت کی قرآن، اسی طرح اس زمین پر بیٹھ کر ساری زندگی قرآن اور صاحب قرآن کی عزت و عظمت بیان کرتے رہنا، یہی زمین گواہی دے کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اللہ اللہ، اللہ، یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، وہی دن تو ہوگا کہ جس دن لوگ پھر رہے ہوں گے، یصدر الناس، لوٹ کر آ رہے ہوں گے، عجیب کیفیت ہوگی، اشتات مختلف گروہوں میں جب قبروں سے نکل کر آ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، یا دوسرا معنی حساب کتاب دے کر آ رہے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، عجیب حال ہوگا، عجیب کیفیت ہوگی کہ نہ جانے اب جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں، پتہ نہیں ہے نا جو کیفیت حالات۔ اور زمین ایک ایک چیز بتا رہی ہے، زمین گواہی بن گئی ہے، گواہ بن گئی تمہاری۔ یہ تو یہاں تو گواہ مروا دیتے ہو، پیسے دے کے چپ کرا دیتے ہو عدالت کے اندر، اس زمین کو کیسے چپ کراؤ گے؟ بھائی میری بات سمجھ آتی ہے؟ یہاں تو گواہ کو پیسہ دے کے عدالتوں میں جو کھیل ہو رہا ہے ہمارے یہاں، بیچارہ غریب عدالت روتا ہی رہتا ہے، یہ وہاں تو پیسہ دیتے ہو چپ، وہ گواہ مکر جاتا ہے، غریب بیچارے کی زمین بھی لٹ جاتی ہے، کسی کا کاروبار یا کسی کو قتل کیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ مظلوم ہی رہ جاتا ہے، گواہ بک گیا، یا پھر قتل کروا دیتے ہو، خاموش۔ یہاں تو یہی ہو، سوال یہ ہے کہ جب یہ زمین تیرے خلاف گواہ بنے گی تو اس کو چپ کیسے کرائے گا؟ یہ فکر قرآن دے رہا، یہ قرآن فکر دے رہا کہ سوچ تو صحیح، جو تیرا پیدا کرنے والا ہے، جو تجھے جانتا ہے، وہ اس زمین کو تو وہ اس کا پیدا کرنے والا مالک تو وہ ہے، اور بتا بھی دیا بأن ربک، یہ زمین خود نہیں بولے گی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ربک وحالہا، جو تیرا رب ہے وہ اس کا بھی رب ہے، آرڈر اس کا چلتا ہے، مالک وہ ہے، وہ بولے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ تو کہا دنیا میں اس دن لوگ پریشان ہوں گے، لہٰذا یہ نقطہ بٹھا کر جانا جو بتایا، جب گناہ کرو تو یہ آیت، بولو یہ آیت یاد کرنا، انشاءاللہ گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اور دوسرا نقطہ کہ اس زمین کو اچھا والا گواہ بنا لو، اور وہ اچھا والا گواہ کیا؟ اس زمین پر جب بیٹھا کرو تو مصطفیٰ کا ذکر کیا کرو، جب مصطفیٰ کا کلام قرآن پڑھا کرو، نماز پڑھو، یہ زمین گواہ ہو گیا، اس نے مجھے سجدہ کیا، اسی زمین پر چلتے پھرتے خیرات دو، یہ زمین گواہ ہوگی، مالک اس جگہ اس نے غریب کی مدد کی تھی، یہ زمین اچھا گواہ بناؤ اس کو کہ ساتھ دے کل تیرا، کیونکہ اس کو تو چپ تو کرا نہیں سکتا، نہ تو اس کو قتل کر سکتا ہے، نہ تو چپ، تیری ہمت ہی نہیں، اس دن تو تیری حالت بری ہے، تو کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ تو اس لیے اس کا ساتھی بنا، اس زمین کو اپنا ساتھی بنا لے۔ کیسے بنائے گا؟ اس پر بیٹھ کے جب آیا کر نماز پڑھا کر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سنتیں جب انسان پڑھتا ہے فرض نماز کے بعد، تو بعض لوگ پڑھتے سنت پڑھ لی، پھر جب نفل پڑھتے ہیں تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، پھر کسی آپ دیکھا ہوگا اس سے پیچھے ہٹ کر پھر پڑھتے ہیں۔ وجہ علماء نے لکھی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جس جگہ تو سجدہ کرتا جائے گا زمین کا ہر چپا تیری گواہی دے گا۔ تو جتنا زیادہ زمین کو گواہ بنا سکتا ہے اس کو اپنا ساتھی بنا لے، آج کے دن آج بنا لے،
اس دن نہیں بنے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیرا، اس دن تو انسان پریشان پھر رہا ہوگا کہ نہ جانے اب میں جہنم جاؤں گا یا دوزخ، مجھے پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے. خالق کہتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، کہ جو آدمی فمن یعمل، یعمل کا مطلب ہے کام کرنا، یعمل مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی، ذرہ چھوٹا سا ذرے کے برابر بھی، خیرا یرا، کہ جو آدمی تھوڑا سا بھی بھلائی کا کام کرتا ہے نا، تھوڑا سا بھی، خالق کہتا ہے ہم اس کو اس کی بھی جزا عطا کریں گے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور اگر کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کر رہا ہے، مثقال ذرۃ شر، شر کہتے برائی گناہ کو، تو ذرۃ شر ہے کہ چھوٹا گناہ بھی کر رہا ہے، خالق کہے گا کہ یہ چھوٹے کو چھوٹا مت سمجھنا، کل اس چھوٹے کو بھی بڑا بنا دوں گا. اللہ اکبر. یعنی یہاں ایک نقطہ ہے، اس نقطے کو سمجھ کے اختتام کرتے ہیں کہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہمیں اور تمہیں کہ اگر کوئی نیکی، آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یار نیکی اسی کا نام ہے، میں جناب 10 لاکھ مسجد میں دوں تبھی یہ نیکی ہوگی، یعنی اگر مسجد میں کوئی بیچارہ 1 روپیہ 10 روپے تو لوگ اس کو شرما، وہ دیکھ خود بھی شرمندہ، دوسرا بھی یار 10 روپے، ہاں 10 دوں گا 10 لاکھ تبھی نیکی. بات سمجھنا، اگر کسی غریب کی مدد کرنی پڑ رہی ہے، یار 10,000، اس کو 25,000 کی ضرورت ہے، آپ نے کہا چلو 1,000 روپے، یار میری کیا یہ تو چھوٹی سی 1000، یا کوئی تانا دیتا ہے کہ یار تو 1,000 روپے، ارے مانگے تو 25 کے تو 1,000. سمجھنا اس بات کو، قرآن ایک فلسفہ دے رہا ہے، ایک تمہیں فکر دے کے جا رہا ہے کہ اگر کوئی طنز کرتا ہے، تانا دیتا ہے چھوٹی نیکی کے اوپر، یہ اتنی سے خرچ کیا تو نے 1,000، ضرورت تو تھی 50,000 کی، تو نے 1,000 روپے دیے مسجد کے اندر. مثال ہے، کسی غریب کی مدد کرنی تھی، کسی جامعہ میں، ادارے میں، ہمارا رکن الاسلام چل رہا ہے کراچی کے اندر کھولا ہے، وہاں ماشاءاللہ طلبا جو میں ذکر کرتا ہوں ماشاءاللہ اس لیول کے، یہ جو فکری گفتگو اس لیول پہ تیار کر رہا ہوں. پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے یہ ادارہ الحمدللہ کراچی کے اندر جو آغاز کیا ہے جامعۃ الازہر کے حوالے سے، کہ 4 سال ہوتا یہ کہ 10 سالہ کورس ہوتا ہے، 8 سال آپ کو پتہ ہے مدارس کے اندر، لیکن میں نے ریسرچ کر کے کئی سال الحمدللہ اس کا نصاب متعین کیا، عرب کی یونیورسٹیز، ازہر کی یونیورسٹی سے نکال کے لائے اور اس کو 4 سال پر بنایا. اور وہ 4 سال بھی جو بچہ پڑھے گا تو وہ، یعنی وقت کم ہے، لیکن وقت کم کے اندر ایسا نہیں ہے طاقت کم ہو گئی، علم بڑھا ہوا ہے. علم کیسے؟ وہ جتنی کتابیں پڑھے گا ساری عربی اور انگلش زبان میں، تاکہ مقابلہ کر سکے آج کے دور کے حساب سے، پڑھے گا ہی عربی میں. وہ چیزیں شامل کی ہیں جو عام طور پر ہمارے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی، جیسے ابھی میں نے آپ کو چند فکری باتیں ذکر کی، یہود کیا کر رہا ہے، قادیانی کیسے کام کرتا ہے. یہ عالم ہمارا جب تیار ہوگا تو مقابلہ کیسے کرے گا ان کا، تو وہ درس ہمیں پڑھتا ہے 4 سال، پڑھے گا بھی انگلش اور عربی کے اندر، اور ڈگری بھی اللہ کے فضل و کرم سے 4 سال پڑھ لے گا تو جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر شریف ہے اس کی ڈگری اس کو دے دی جائے گی الحمدللہ. تو اللہ کے فضل سے جب میں ان کو پڑھاتا ہوں، خود بھی ماشاءاللہ اللہ کے ہر جگہ پڑھا رہا ہوں، وہاں پر بھی، یہاں کے رکن الاسلام میں بھی، وہاں سے انٹرنیٹ پہ کلاسز لیتا ہوں ماشاءاللہ، جہاں عبدالرحمن صاحب، سجاد صاحب، یہ سب مدرسے میں آتے ہیں. یہاں رکن الاسلام ہیر آباد میں ہمارا مرکز ہے، یہاں پہ بھی ہم، وہاں پر بھی میں نے شروع کیا ہوا ہے، پنجاب میں علیحدہ کیا ہوا ہے. پھر عربی کی کلاسز علیحدہ آن لائن لیتا ہوں، آن لائن بھی پڑھاتا ہوں، فزیکل بھی کلاسز چلتی ہیں. تو یہ فکری طور پہ تیار، میں ذکر کر رہا تھا اب کوئی مدرسے میں وہاں لوگ آتے ہیں، حضور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اب وہاں بیچاروں کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں، طلباء کو خرچہ نہیں، کیونکہ وہ فیس کیونکہ ہائی لیول کے استاد رکھے، انگریزی کے بھی، انگلش پڑھانے والے بھی، عربی پڑھانے والے بھی، ان سبجیکٹ کو پڑھانے والے مصر سے بلا رہا ہوں. تو اگر کوئی معاملہ، لوگ کہتے ہیں حضور ہمیں حکم، ہم بھی اپنا حصہ. تو اب میں جو بات آپ کو ذکر کر رہا ہوں کسی نے تھوڑا حصہ ڈال رہا ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے یہاں رکن الاسلام ہو، کراچی کے اندر ہو، ہمارا پنجاب. ابھی ماشاءاللہ مزار شریف کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، محراب، آج میں نے جمعہ وہیں پڑھایا مزار شریف پر، جد امجد شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ. اب وہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، محراب کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کس کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے، اللہ اکبر، لیکن کوئی تھوڑا سا بھی دے رہا ہے. اب اگلا کہے کہ یار تو نے تھوڑا سا دیا اس مسجد کے اندر، اب محراب کی ضرورت ہے. اب آپ نے سنا، آپ کو چاہیے کہ فوراً مولانا سجاد سے رابطہ کریں، جی ہم بھی دیتے ہیں. ہمارے جامعہ میں ضرورت ہے، اگر رکن الاسلام میں، کراچی میں ضرورت ہے، نیا ادارہ قائم، لاکھوں کا ہمارے اخراجات ہیں، ابھی سی لو. اب کوئی آدمی سن رہا ہے، یہ سوچے نہیں یار میرے پاس تو بڑا لاکھوں روپے آئیں گے تبھی، یار یہ اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، اتنا بڑا جامعہ، اتنا بڑا ادارہ، اتنی بڑی مسجد.
تو ہم اس کے لیے یار 1000 2000 یہ جتنا بھی، کسی کے 5000، جس کی یار لاکھوں ہو تو بات نہیں ہے۔ قرآن یہ فلسفہ تمہیں سمجھا رہا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مثقال ذرۃ خیر کا یہ جو خیر ہے، بھلائی ہے، تو تھوڑی کر رہا ہے نا، تھوڑی کر رہا ہے، بس اخلاص اور محبت سے کر، ہوگی تھوڑی لیکن تیرا اخلاص اسے تھوڑی کو بھی بڑا بنا دے گا۔ اللہ بات آئیے سمجھ کے، یعمل مثقال ذرۃ خیر۔ تو یہ نہ سوچو کہ یار میں تھوڑا سا دوں، بھائی تھوڑے میں بھی کمال ہے، تھوڑے کو زیادہ کرنے والا تو وہ ہے نا، زیادہ کو بھی تھوڑا وہی کرتا ہے۔ وہ کہتا تو تھوڑے سے مت ڈر، بس اخلاص پیدا کر کہ اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب میں کچھ نیک کام، اچھا کام کر جاؤں۔ کہا تو اچھا کام تھوڑا بھی کرے گا تیرا مالک تجھے بڑی جزا دے گا۔ تو آج تیسرا نتیجہ یہ اٹھ جانا، 2 نتیجے سمجھائے، گناہ کے حوالے سے، نیکی زمین کے حوالے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اب جب نیک کام دینے لگو اداروں میں، ہمارے رکن الاسلام میں دو، کسی اور ادارے کے اندر مسجد بن رہی ہے شاہ مفتی محمد محمود علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی، یہاں کام ہوتا ہے اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ 10,000 کا، یہ نہیں سوچو، یہ نہیں سوچو تھوڑا، نہ نہ نہ، بس اس تھوڑے میں اخلاص پیدا کرو، اس تھوڑے میں بولو اخلاص۔ اور جب گناہ کرنے لگو تو کئی لوگ ہیں یار یہ تو گناہ صغیرہ ہے، چھوٹا گناہ، اس کی کیا بات ہے یار، غیر محرم کو دیکھ لیا، زنا تو نہیں کیا نا۔ مثال دے رہا ہوں تمہیں، مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں۔ ہاں جی یہ نگاہ ہی پڑ گئی نا، ہم نے زنا تھوڑی کیا۔ حدیث میں آتا ہے یہی جو تم غیر محرم کی طرف نگاہ ڈال رہے ہو، بظاہر اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، لیکن یہ چھوٹا گناہ ہی چلتے چلتے پھر انسان غلط سوچتا ہے، غلط قدم اٹھاتا ہے، غلط طریقے سے ہاتھ لگاتا ہے، اور پھر کہا عالم یہ ہے کہ وہی کام کر ڈالتا ہے جس کا خطرہ ہے زنا۔ اللہ یہ چھوٹا بڑا بنا دیتا ہے۔ تو تمہیں نکتہ سمجھا گیا کیا کہ چھوٹے نیکی کو چھوٹا نہیں، اللہ بڑا کرنے والا، اخلاص پیدا کرو۔ اور گناہ چھوٹا ہو تو اس کو چھوٹا نہیں سمجھو، وہی گناہ کبھی کبھی بڑا بن جاتا ہے اور وہ عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ اور چھوٹی نیکی بھی کبھی نجات، وہ بے نیاز ہے نا، بادشاہ ہے۔ اب واقعات تو اتنے، جس کی کوئی امتحانی بات چلے گی تو چلتی چلی جائے گی۔ وہ بلی کو اس نے پانی پلا دیا، تھا بڑا گناہ گار سیاہ کار، لیکن بلی پیاسی مر رہی تھی، اس کو پانی پلایا، اللہ کو یہ ادائی پسند آ گئی، اس کی بخشش کر دی۔ عالم تھا ایک، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، میں بہت بڑی چیز ہوں بھائی، اور اس کے بعد اپنے بھائی کو کہتا تھا نماز تو نہیں پڑھتا ہے، وہ بیچارہ پڑھتا، لیکن وہ کہتا جی میرے اللہ قبول کر لے گا، نہیں جیسے میں ہوں ہے وہ ہے، اور تجھے آتی نہیں نماز پڑھنی، اور 10 تانے دیتا اس کو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دن کہہ گیا کہ اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا، بس اب یہ چھوٹی سی بات، اللہ تیری، رب بے نیاز ہے، جب چاہے جس چیز کو پکڑ لے۔ جب حشر کا میدان برپا ہوا، یہ حدیثوں کے معنی بتا رہا ہوں، یہ جتنی تمہیں کہانی قصے سارے حدیثیں ہیں، تو محشر کا میدان ہوا، خالق نے کہاں ہے وہ جس کو کہا کرتا تھا اللہ نہیں بخشے گا، کہا یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے جس کو کہتا تھا اللہ نہیں بخشے گا، گناہ گار ہے، رب کی رحمت جوش میں تھی، کہا جائے سو بخش دے۔ اور وہ جو کہتا تھا نا میں بہت پارسا ہوں، نمازی، بہت بڑا عالم، کہاں ہے بھلا یہ، کہا جائے اس کو جہنم میں ڈال دو جا کے۔ بے نیاز ذات ہے، بے نیاز اللہ الصمد۔ تو بات سمجھ دو، بنیادوں کو سمجھ دو کہ در حقیقت بنیاد کیا، کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھو، اس کو بڑا سمجھو، بچو، اور چھوٹی نیکی ہو تو اس سے بچو نہیں، اس کو کر ڈالو۔ چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھو بلکہ اس کو بولو سارے بولو، اس کو کر ڈالو۔ اور گناہ چھوٹا ہو تو اس سے بچ جاؤ، اس کو کرو نہیں، اس سے بچ جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت مبارکہ کا فیضان عطا فرمائے، اس کے جو آج معانی سمجھائے، اللہ اپنی حبیب کی بارگاہ میں اور اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مصطفیٰ کے کلام کو، قرآن کو سمجھنے کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ چلو مولانا محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ذات بے نیاز، آج ہم نے جو
یہ محفل فکر قرآن کے اندر شکستہ الفاظوں میں جو درس دیا ان لوگوں نے سنا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ اگرچہ ہمارا درس دینا چھوٹا ہے لیکن مالک تیری بارگاہ بڑی ہے، اللہ اس کی ہمیں اجر جزیل عطا فرما دے۔ اللہ ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول فرما لے۔ ہمارے احباب ساتھی جو کام کر رہے ہیں، ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب، ان کی ٹیم، اس مسجد کے کمیٹی والے، اللہ ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے، اس قرآن کی فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے حبیب کی اتباع کامل نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔